تاریخ میں کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو صرف الفاظ نہیں بلکہ کرب کی علامت بن جاتے ہیں۔ انارکلی ایک ایسا نام جس کے ساتھ عشق کی شدت، جبر کا سایہ اور خاموشی کی چیخیں جڑی ہوئی ہیں۔ یہ کہانی کسی افسانے کی نہیں، یہ کہانی ہے ایک سچی محبت کی، جسے وقت کے ظالم ہاتھوں نے زندگی کے بجائے دیوار دے دی۔ انارکلی، جسے تاریخ میں شرف النساء کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کسی عام بچی کی طرح پیدا ہوئی، مگر اس کی تقدیر عام نہ تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی والدہ اسے ایران یا بخارا سے مغل سلطنت کی طرف لے آئیں، نہ جانے کس آس پہ، شاید کسی دربار میں داخلے کی، یا شاید صرف 2 وقت کی روٹی کی۔ ان دنوں عورتیں باعزت زندگی کے لیے یا رقص کا ہنر سیکھتی تھی یا خاموشی کا فن۔ انارکلی نے رقص چنا، مگر دل میں عزت، محبت اور شناخت کی پیاس ہمیشہ زندہ رہی۔ انارکلی کی خوبصورتی، اس کی آنکھوں کا کرب اور رقص میں چھپی اداسی نے دربار کو گھائل کر دیا۔ جب وہ محفل میں داخل ہوتی تو ساز بھی سانس روک لیتے، اور مشاعرے کی محفلیں اس کے چپ چاپ گزرنے سے بھی روشن ہو جاتی تھیں۔ اکبر بادشاہ کے دربار میں جب اس کا پہلا رقص ہوا تو ایک درباری نے کہا، یہ تو انار کی کلی جیسی ہے، اور تب سے وہ بن گئی انارکلی۔ لیکن دربار کی چمک دمک کے پیچھے انارکلی کا دل ادھورا اور تنہا تھا۔ شہزادہ سلیم، مغل سلطنت کا واحد وارث، طاقت، شان، شجاعت اور ضد کا پیکر، جب اس نے پہلی بار انارکلی کو رقص کرتے دیکھا تو جیسے وقت تھم گیا اور دل نے پہلی بار کسی کی جانب جھکنا سیکھا۔ اس لمحے سلیم کا دل شہزادے سے محبت کرنے والے انسان میں بدل گیا۔ انارکلی بھی اسے دیکھ کر چونک گئی۔ وہ نظریں جو صرف اس کے رقص کو دیکھتی تھیں، آج پہلی بار اس کے دل تک پہنچی۔ ان دونوں کے بیچ جو محبت پیدا ہوئی، وہ چیختی نہیں تھی، مگر ہر سانس میں بولتی تھی۔ وہ کوئی محلوں کی محبت نہ تھی، وہ روح کی طلب اور تنہا دلوں کا سہارا تھی۔ اکثر وہ رات کی تاریکی میں محل کے پچھلے باغ میں ملتے، جہاں ایک شہزادہ اپنے تاج کو اتار کر صرف ایک عاشق بن جاتا، اور ایک رقاصہ اپنے آنسوؤں کے ساتھ صرف ایک عورت بن جاتی۔ انارکلی نے ایک رات سلیم سے کہا، اگر میں تمہاری نہیں بن سکتی تو میں کسی کی بھی نہیں بنوں گی۔ سلیم نے اس کا ہاتھ پکڑا، تم میری ہو، تم میری ہی رہو گی۔ اگر وقت نے تمہیں مجھ سے چھینا تو میں وقت سے بغاوت کر دوں گا۔ جب یہ بات اکبر بادشاہ تک پہنچی تو وہ خاموش نہیں رہا۔ اکبر کے نزدیک سلطنت ایک ایسا محل تھا جس کی دیواریں قوانین، روایات اور خون سے بنی تھی، اور انارکلی جیسی رقاصہ اس محل میں ایک دھبا سمجھی جاتی تھی۔ اکبر نے سلیم کو دربار میں بلا کر سخت الفاظ کہے، یہ عورت تمہیں تمہارا وارث نہیں دے سکتی، تمہاری سلطنت چھین سکتی ہے، تمہاری عزت کو خاک میں ملا سکتی ہے۔ مگر سلیم نے کہا، محبت عزت کو چھینتی نہیں، عطا کرتی ہے۔ یہ جملہ تاریخ کی سب سے بڑی بغاوت کا آغاز تھا۔ اکبر نے انارکلی کو قید کر دیا، ایک تنگ اندھیری کوٹھڑی جہاں نہ کوئی روشنی تھی، نہ صدا، نہ ہوا، بس انارکلی کی سسکیاں اور دیواروں کی گواہی۔ دنوں تک اسے بھوک، پیاس اور جسمانی اذیت دی گئی، مگر اس کی زبان سے ایک لفظ نہ نکلا۔ کسی دن کوڑے برستے تو کسی رات اکیلا پن اس کا سینہ چیرنے لگتا، مگر اس کے دل میں صرف ایک دعا تھی، یا اللہ، اگر میرے سلیم کو کوئی نقصان پہنچا تو مجھے پہلے اٹھا لے۔ اکبر نے وہ فیصلہ کیا جو وقت کو بھی شرمندہ کر گیا۔ اس نے حکم دیا، انارکلی کو زندہ دیوار میں چنوا دیا جائے۔ ایک بند کمرہ، اینٹیں، چونے کا پانی، اور ایک عورت جس کی آخری لمحے تک محبت کا نور جھلکتا رہا۔ جب دیوار چنی جا رہی تھی تو انارکلی کے ہونٹ صرف ایک جملہ دہرا رہے تھے، سلیم، معاف کرنا، میں وعدہ نبھا نہ سکی۔ جب آخری اینٹ لگی تو کمرہ خوفناک خاموشی میں ڈوب گیا، اور ساتھ ہی ختم ہو گیا ایک زندہ محبت کا سفر۔ لاہور کے اندر موجود ہے ایک پرانا مقام، کہا جاتا ہے کہ وہی انارکلی کا مقبرہ ہے۔ وہاں ایک
کتبہ ہے جس پر لکھا ہے، اگر میں تمہیں ایک بار پھر سے دیکھ سکتی۔ لوگ آج بھی وہاں جاتے ہیں، پھول رکھتے ہیں اور آنکھیں بند کر کے دل سے دعا کرتے ہیں، محبت کرنے والوں کے لیے انصاف مانگتے ہیں۔ سلیم بعد میں جہانگیر بنا، تخت پر بیٹھا، سلطنت کو سنبھالا، مگر دل میں ایک خالی جگہ باقی رہی، وہ جگہ جو صرف انارکلی کے ہاتھوں کی نرم گرفت اور اس کی ہنسی کی جھنکار سے بھر سکتی تھی۔ کہا جاتا ہے وہ اکثر رات کو چپکے سے مقبرے کے پاس جا کر روتا تھا۔ وہ محل میں تھا مگر دل اس دیوار کے پیچھے دفن ہو چکا تھا۔ انارکلی مر گئی؟ نہیں، انارکلی آج بھی زندہ ہے، ہر اس دل میں جو سچی محبت کرتا ہے، ہر اس آنکھ میں جو اپنے محبوب کو کھو دینے کا درد سمجھتی ہے۔ انارکلی محبت کی شہید ہے جو آج بھی وقت، طاقت اور غرور کو شرمندہ کرتی ہے۔ تو مسٹری اینڈ ریالٹی کو سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم ایسی ہی سچ پر مبنی، جذباتی اور تاریخی کہانیاں آپ تک پہنچاتے ہیں۔